علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحوی شریف کی درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا جو باب زیر بحث تھا، باب السلام فی الصلاۃ هل هو من فروضها، اس باب کی ایک نشست مکمل ہو چکی ہے اور اس چیز کی وضاحت پیش کی جا چکی ہے کہ نماز میں سلام کا کیا حکم ہے۔ احناف کی طرف سے امام طحاوی نے دلائل پیش کیے اور اس چیز کو ثابت کیا کہ سلام فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ آج یہاں سے ہم دوسرا مسئلہ پڑھیں گے اور یہ قاعدہ اخیرہ سے متعلق ہے۔ وَكَانَ مِمَّا احْتَجَّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ۔ یہ دراصل بعض تابعین کا مسلک ہے اور امام مالک کا بھی یہ مسلک ہے، جیسے کہ پیچھے ہم نے اس کا ذکر کیا تھا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک قاعدہ اخیرہ یہ فرض نہیں ہے، اور ان حضرات نے اپنے مذہب کی تائید میں عبداللہ بن عمر کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ حدیث یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اذا رفع رأسه من آخر السجود فقد مدت صلاته اذا هو احدث، یعنی جب کوئی شخص اپنی نماز کے آخری سجدے سے سر اٹھا لے پھر اس کو حدث لاحق ہو تو یقیناً اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز میں آخری سجدے کے بعد کوئی فریضہ باقی نہیں رہتا ہے، لہٰذا نہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے اور نہ ہی لفظ سلام فرض ہے۔ اس مضمون کی حدیث کو صاحب کتاب نے دو سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پہلے ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں سند کے ساتھ اور دوسری روایت کو پڑھتے ہیں، پھر امام طحاوی نے اس کا جو جواب دیا ہے اس جواب کی طرف توجہ کریں گے۔ دیکھیے، وَكَانَ مِمَّا احْتَجَّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، اور جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ آخری سجدے سے سر اٹھاتے ہی نماز مکمل ہو جاتی ہے، انہوں نے یہ دلیل پکڑی ہے۔ کون سی؟ ما حدثنا، اس حدیث سے۔ ما حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن عبد الرحمن بن رافع وبکر بن سبادة عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رفع رأسه من آخر السجود فقد مضت صلاته، جب کوئی شخص اپنی نماز کے آخری سجدے سے سر اٹھا لے تو اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ اذا ہوا احدث، جبکہ وہ بے وضو ہو جائے، یعنی اس کو حدث لاحق ہو جائے۔ یہ ایک سند تھی۔ اس کی دوسری سند دیکھ لیجیے، وما حدثنا یزید بن سنان ومحمد بن العباس بن الربیع اللؤلؤی قال، ان دونوں نے کہا، حدثنا معاذ بن الحکم عن عبد الرحمن بن زیاد، ابن زیاد نے فذکر مثلہ باسنادی، عبد الرحمن بن زیاد نے اپنی سند کے ساتھ اسی طریقے کی حدیث نقل کی ہے۔ اب یہ حدیث دو روایتوں سے یہاں ذکر کی گئی، جس کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ آخری سجدے کے بعد کوئی فریضہ باقی نہیں رہتا، لہذا قاعدہ اخیرہ بھی فرض نہیں ہے۔ یہ ہو گیا تابعین کی طرف سے ایک تائیدی روایت پیش کر دی گئی۔ امام طحاوی اس کے جواب میں کہتے ہیں قیل لہم، ان سے کہا جائے گا، یعنی جو حضرات عبداللہ بن عمر کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں اس بات پر کہ قاعدہ اخیرہ فرض نہیں ہے، قیل لہم، ان سے ہم کہیں گے جواباً، کیا کہیں گے؟ ان ھذا الحدیث قد اختلف فیہ، جو حدیث آپ نے یہاں نقل کی ہے اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ حدیث مضطرب ہے۔ فرواہ قوم ھکذا ورواہ آخرون علی غیر ذلک، تو کچھ لوگوں نے اسی طرح روایت کیا ہے جیسے آپ نے یہاں بیان فرمایا، اور دوسرے حضرات نے اس کے علاوہ طریقے سے اس حدیث کو نقل کیا، یعنی اس کا متن اس کے متن سے مختلف ہے۔ حالانکہ یہ حدیث کس کی ہے؟ عبداللہ بن عمر۔ تو عبداللہ بن عمر کی یہ حدیث ایک طریقہ تو یہ تھا جو یہاں ذکر کیا گیا، لیکن دوسرے حضرات نے اس کو دوسرے طریقے سے نقل کیا ہے اور اس کے متن میں اختلاف ہے، جیسا کہ یہ حدیث دوسری سند کے ساتھ اس طریقے سے آئی ہے۔
اب یہاں پر ہم وہ طریقہ یہاں ذکر کرتے ہیں. دیکھیے، حدثنا ابراہیم ابن منقد وعلی ابن شیبۃ قال، ان دونوں نے کہا حدثنا ابو عبد الرحمن المقری عن عبد الرحمن بن زیاد بن انعم عن عبد الرحمن بن رافع تنوخی و بکر بن سوادۃ الجذامی عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما. یہ بھی انہی کی روایت ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قضى الامام الصلاة فقعد، یعنی جب امام نماز پوری کر کے قاعدہ کرے، فاحدث ہوا، اس کے بعد اس کو حدث لاحق ہو جائے، او احد ممن اتم الصلاة معه قبل ان يسلم الامام، یا پھر امام کے سلام پھیرنے سے جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کو حدث لاحق ہو جائے، فقط تمت صلاته، تو اس کی نماز مکمل ہو گئی، فلا يعود فيها، اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے یہ دو حدیثیں آ گئی. یہاں پر فقعدہ کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی شخص اذا قضى الامام الصلاة فقعد، جب امام نماز پوری کر کے قاعدے میں بیٹھ جائے، یعنی آخری سجدے کے بعد قاعدے میں بیٹھ جائے، اس کے بعد اسے حدث لاحق ہو یا کسی مصلی مقتدی کو حدث لاحق ہو امام کے سلام پھیرنے سے پہلے، تو اس کی نماز مکمل ہو گئی، اس کا اعادہ نہیں کیا جائے گا. یہ حدیث بھی عمر بن عاص کی ہے، اوپر والی حدیث بھی عمر بن عاص کی ہے. دونوں روایتیں ہیں لیکن دونوں کی سند میں اختلاف ہے. یہاں پر دیکھیے تو عبداللہ بن عمر سے سننے والے کون ہیں؟ بکر بن سوادہ، اوپر والی حدیث میں جہاں قاعدہ اخیرہ کا تذکرہ نہیں ہے، اور نیچے کی روایت میں بکر بن سواد جزامی، یہ دونوں سیم ہیں. اس کے بعد اس کے پیچھے سند کو دیکھیے تو عبد الرحمن بن رافع تنوخی آتے ہیں، اور اوپر بھی عبد الرحمن بن رافع ہیں. اس کے اوپر جائیے عبد الرحمن بن زیاد بن انعم، اس روایت میں بھی وہی ہے. پھر اس کے بعد ابو عبد الرحمن مقری آتے ہیں، اور اوپر والی روایت میں عبداللہ بن مبارک آتے ہیں. تو بس یہاں سے اختلاف پیدا ہوا سند، باقی پوری سند سیم ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حدیث آپ نے قاعدہ اخیرہ کی عدمی فرضیت کے لیے پیش فرمائی، وہی حدیث دوسرے حضرات نے جب روایت کیا اس کو، تو اس میں اور آپ کی حدیث میں اختلاف ہے. اب جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ عمر بن عاص کی دوسری والی حدیث جو ہم نے ابھی یہاں ذکر کی، اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ حضور نے فرمایا جب امام نماز پوری کر لے پھر قاعدہ کر کے حدث کرے، یا مقتدیوں میں سے کوئی امام کے ساتھ نماز مکمل کرے اور سلام پھیرنے سے پہلے اسے حدث لاحق ہو جائے، تو یقیناً اس کی نماز پوری ہو جائے گی، یعنی اعادے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس دوسری والی روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سلام تو فرض نہیں ہے لیکن قاعدہ اخیرہ فرض ہے. اور عبداللہ بن عمر بن عاص کی پہلی والی روایت جس کو تابعین کی تائید میں پیش کیا گیا تھا، اس میں قاعدہ اخیرہ کا تذکرہ نہیں ہے، اور عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا ذکر نہ کیا جائے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا وہ چیز موجود ہی نہیں. لہذا تطبیق کی صورت یہی ہے کہ پہلی والی روایت جو عمر بن عاص کی پہلی روایت ہے، اس کے متعلق ہم یہ کہیں گے کہ اس میں قاعدے سے متعلق کوئی حکم مذکور نہیں ہے، نہ کرنے کا حکم ہے نہ کرنے کا حکم ہے، نہ ثبوت ہے نہ نفی ہے. لہذا وہ روایت یعنی پہلی والی روایت قاعدہ اخیرہ کے متعلق خاموش ہے، اور دوسری والی روایت یہ قاعدہ اخیرہ کے متعلق صراحت پیش کرتی ہے. یہ قاعدہ اخیرہ نماز کے فرائض میں سے ہے، لہذا دوسری والی روایت کو دیکھتے ہوئے قاعدہ اخیرہ کی فرضیت کا قول کیا جائے گا. اور اصول حدیث کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ جب روایت ساقط اور روایت ناطق یعنی خاموش اور ناطق، جب ان روایتوں کے درمیان تعارض ہو جائے تو ناطق روایت کو ترجیح حاصل ہوتی ہے. لہذا عبداللہ بن عمر بن عاص کی پہلی والی روایت کے ذریعے قاعدہ اخیرہ کی فرضیت کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہو سکتا ہے.
یہ ہو گیا پہلا جواب، یہ ایک جواب دے دیا، اس کا ہم یہاں تک کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، قیل لہم، ان سے کہا جائے گا، کن سے؟ جو حضرات، اس کا ترجمہ غالباً میں کر دیا ہوں، پھر سے ایک بار اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ جو حضرات قاعدہ اخیرہ کو فرض نہیں مانتے ہیں ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ان ھذا الحدیث قد اختلف فیہ، یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث مختلف فی ہے، فرواہ قوم ھکذا، کچھ لوگوں نے اس کو اسی طرح روایت کیا جیسے اوپر آیا، ورواہ آخرون علی غیر ذلک، اور دوسرے حضرات نے اس کے علاوہ دوسرے طریقے سے روایت کیا، جیسے کہ یہی حدیث ایک دوسرے طریقے سے آئی ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا ابراہیم بن منقذ وعلی بن شیبۃ قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقری عن عبد الرحمن بن ابی زیاد بن انعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخی وبکر بن سبادۃ الجذامی عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضى الامام الصلاة فقعد، جب امام نماز مکمل کر کے بیٹھ جائے، فاحدث ہوا، اور اس کو حدث لاحق ہو جائے، او احد ممن اتم الصلاة معه قبل ان يسلم الامام، یہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے جو مقتدی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان میں سے کسی کو حدث لاحق ہو جائے، فقط تم الصلاۃ فلا یعود، تو اس کی نماز مکمل ہو گئی اور وہ اعادہ نہیں کرے گا۔ تو امام طحاوی کہتے ہیں، قال ابو جعفر، امام طحاوی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا، فہذا معناہ غیر معنی الحدیث الاولی وقد روی هذا الحدیث ایضا بلفظ غیر ذلک، امام طحاوی فرماتے ہیں پس یہ معنی جو دوسری والی حدیث سے سمجھ میں آیا، اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ قاعدے کے بعد حدث لاحق ہو، بس یہ معنی پہلی حدیث کے مفہوم کے مخالف ہے، اس کے علاوہ الفاظ کے ساتھ بھی یہ حدیث مروی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ امام طحاوی کا کہ اب ہم نے جو حدیث پیش کی دوسری روایت ثانیہ، تو اس میں قاعدہ اخیرہ کا تذکرہ ہے، اوپر والی حدیث میں جس کو تابعین کی تائید میں پیش کیا گیا تھا وہاں پر قاعدہ اخیرہ کا تذکرہ نہیں تھا۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ اس حدیث کا وہ معنی نہیں ہے جو پہلی والی حدیث کا ہے، دوسری بات یہ کہ یہی حدیث دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے، دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے، جیسے وقد روی هذا الحدیث ایضا بلفظ غیر ذلک، اور یہی حدیث اس کے علاوہ دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے، جیسے اب یہ حدیث پڑھیے۔ حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا معاذ بن الحکم قال حدثنا سفیان الثوری عن عبد الرحمن بن زیاد بن انعم، عبد الرحمن بن زیاد بن انعم، فذکر مثل حدیث ابی بکرۃ عن ابی داود عن ابن المبارک، یعنی انہوں نے عبد الرحمن بن زیاد بن انعم، انہوں نے ابو بکرہ کی حدیث جو ابو داود اور ابن مبارک کے واسطے سے ہے اسی کے مثل حدیث روایت کی، اسی کی مثل حدیث روایت کی۔ اب یہ کیسی روایت تھی؟ پہلی والی جو روایت پیش کی گئی اس کے مثل الفاظ تھے اس میں۔ قال معاذ بن حکم کہتے ہیں، فلقیت عبد الرحمن بن زیاد بن انعم، میں عبد الرحمن بن زیاد بن انعم سے ملا، فحدثنی، تو انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کی، کس طریقے سے؟ عن عبد الرحمن بن رافع و بکر بن سبادۃ، اس طریق سے حدیث بیان کی۔ فقلت له لقیتہما جمیعا، تو میں نے ان سے کہا کیا آپ کی ان دونوں سے ملاقات ہوئی ہے؟ کس سے؟ اس حدیث کے جو اصل راوی ہیں وہ کون ہیں جن پہ مدار ہیں؟ عبد الرحمن بن زیاد بن انعم ہیں، عبد الرحمن بن زیاد بن انعم ہیں۔ تو ان سے معاذ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ آپ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں دو لوگوں سے، عبد الرحمن بن رافع سے اور بکر بن سبادہ سے، تو کیا آپ کی ان دونوں سے ملاقات ہوئی ہے؟ فقال، تو انہوں نے کہا کلیہما حدثنی بہ عن عبداللہ بن عمرو، کہ ان دونوں حضرات نے یہ حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص کے طریقے سے مجھے بیان کی ہے۔ ویسی حدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اذا رفع المصلی رأسه من آخر صلاته وقضى تشہدہ ثم احدث فقد تمت صلاته فلا يعود لها۔ اب یہ حدیث دیکھیے اور واضح ہے، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی ہی حدیث ہے، اور اس میں کیا الفاظ ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جب نمازی اپنی نماز کے آخری سجدے سے سر اٹھائے وقضا تشہدہ، اور اپنا تشہد مکمل کر لے، یعنی تشہد سے فارغ ہو جائے، ثم احدث، پھر اسے حدث لاحق ہو، فقد تمت صلاتہ، تو اس کی نماز مکمل ہو گئی، فلا یعود لها، اس نماز کو لوٹایا نہیں جائے گا۔ اب دیکھیے یہ حدیث، اس میں اور زیادہ وضاحت ہے کہ قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد حدث لاحق ہو، تو یہ 3 قسم کے اختلاف ہو گئے۔ تابعین کی تائید میں جو حدیث پیش کی گئی تھی اس میں قاعدہ اخیرہ کا کوئی تذکرہ نہیں، اور تابعین نے اسی سے استدلال کیا، تو امام طحاوی نے کیا فرمایا کہ اس حدیث میں اختلاف ہے، اور 2 طریقے سے اختلاف نقل کیا۔ پہلی تو وہ حدیث تھی جس میں اذا قضى الامام الصلاة فقعد، اور تیسری حدیث یہ ہے جو حضرت معاذ کی حدیث ہے، یہ بھی عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے، اور اس میں صاف وضاحت ہے وقضا تشہدہ، اور نمازی جو ہے اپنے تشہد کو مکمل کر لے۔ تو یہ 2 طریقے سے امام طحاوی یہاں پر اختلاف ثابت کر دیے۔ اب اس کو میں دوسرے طریقے سے دوسرے الفاظ میں ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے تابعین کی حدیث کا جواب یہ دیا جائے گا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی پہلی والی روایت حضرت عبداللہ بن مبارک کے طریق سے ثابت ہے، اور یہاں پر جو دوسری روایت ہے امام سفیان ثوری کے طریق سے مروی ہے، اور اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جب مصلی اپنی نماز کے آخری قاعدے سے سر اٹھائے اور تشہد پورا کر لے پھر حدث لاحق ہو تب اس کی نماز پوری ہو جاتی ہے، یہ عادہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس روایت سے بھی قاعدہ اخیرہ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور روایت اولا یعنی پہلی والی روایت جس میں قاعدہ اخیرہ کا تذکرہ نہیں، اس کا دار و مدار عبداللہ بن مبارک پر ہے، اور جو روایت ابھی ہم نے ذکر کی دوسری والی روایت جس میں قاعدہ اخیرہ کا تذکرہ ہے، اس کا دار و مدار سفیان ثوری پر ہے، اور یہ دونوں حضرات حفاظ حدیث ہیں اور جرح و تعدیل کے امام ہیں، کسی کی روایت کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہو سکتی۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ عبداللہ بن مبارک کی روایت مجمل ہے اور سفیان ثوری کی روایت مفصل ہے، اور اصول حدیث کا قاعدہ یہی ہے کہ جب روایات مجمل اور روایات مفصل یعنی مجمل اور مفصل روایت میں تعارض واقع ہو تو مفصل روایت کو ترجیح دی جاتی ہے، لہذا سفیان ثوری کی وہ روایت جس میں قاعدہ اخیرہ کا تذکرہ ہے اور صراحت ہے اس روایت کو ترجیح ہوگی، اور قاعدہ اخیرہ کی فرضیت کا ابن مبارک عبداللہ بن مبارک کی حدیث کی وجہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے اب اتنے کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، نہیں ترجمہ ہو گیا اس کا۔ دیکھیے واحتج الذین قالوا لا تتم الصلاة حتى يقعد فيها قدر التشهد بما، یہ فریق ثالث کی دلیل ہے یہاں سے، یعنی جو حضرات یعنی مذہب ثانی کا پہلا فریق کہہ لیجئے، واحتج الذین قالوا، اور جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ نماز مکمل نہیں ہوتی ہے حتی یقعد فیہا قدر التشہد، یہاں تک کہ تشہد کی مقدار بیٹھ جائے، تو جو حضرات یہ کہتے ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے اور انہوں نے استدلال کیا ہے اس حدیث سے بما حدثنا فہد۔ اب یہاں سے گویا کہ قاعدہ اخیرہ کی فرضیت کے دلائل کا آغاز کرتے ہیں۔ واحتج الذین قالوا لا تتم الصلاة حتى يقعد فيها قدر التشہد بما حدثنا فہد، یعنی جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نماز تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے، تو انہوں نے احتجاج کیا ہے، دلیل پکڑی ہے بما حدثنا فہد، اس حدیث سے جو فہد نے ہم سے بیان کی ہے۔ اب اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں۔
دیکھیے، قال حدثنا ابو نعیم و ابو غسان واللفظ لابی نعیم قال حدثنا زہیر بن معاویہ عن الحسن بن الحر قال حدثني القاسم بن مخیمرہ قال، قاسم بن مخیمرہ کہتے ہیں، اخذ علقمۃ بیدی فحدثنی، یعنی حضرت علقمہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے یہ بیان کیا، کیا؟ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اخذ بیدی، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا، وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑا، وعلمہ التشہد، اور ان کو تشہد سکھایا، فذکر التشہد علی ما ذکرنا عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فی باب التشہد، اور حضور نے پھر انہوں نے یعنی راوی نے قاسم بن مخیمرہ نے وہی تشہد ذکر کیا جو ہم عبداللہ بن مسعود سے باب التشہد میں ذکر کر آئے ہیں، وقال، اور فرمایا، اذا فعلت ذلک فاذا فعلت ذلک، جب تم یہ کر لو یعنی تشہد پڑھ لو، او قضیت ھذا، یا جب تم یہ کام مکمل کر لو، فقد تم صلاتہ، تو تمہاری نماز مکمل ہو گئی، ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فقعد، اگر تم چاہو کھڑے ہونا تو پھر کھڑے ہو جاؤ، اور تم بیٹھنا چاہو تو پھر بیٹھ جاؤ، یعنی تمہاری نماز تشہد کے بعد مکمل ہو گئی۔ یہ ایک حدیث، اسی حدیث کی دوسری سند، حدثنا الحسین بن نصر قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا الحسن بن الحر فذکر مثلہ باسنادہ، حسن بن حر نے اپنی سند سے اسی طریقے کی حدیث نقل کی ہے۔ آگے دیکھیے، حدثنا ابراہیم بن ابی داود قال حدثنا المقدمی قال حدثنا ابو معشر البراء عن ابی حمزة عن ابراہیم عن علقمة عن عبد اللہ رضی اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم ذکر التشہد وقال لا صلاة الا بتشہد۔ یہ علقمہ عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن مسعود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث میں تشہد کو ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا لا صلاة الا بتشہد، یعنی بغیر تشہد کے نماز نہیں ہوتی۔ اس کو میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ عرض کر دوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی یہاں روایت نقل کی گئی جس کو کئی سندوں کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کا ہاتھ پکڑا، ان کو وہ تشہد سکھایا جو باب التشہد میں تشہد ابن مسعود کے نام سے گزر چکا ہے، اور تشہد سکھانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تشہد پڑھ چکو، جب تم تشہد کی بقدر بیٹھ جاؤ یا تشہد کی بقدر التحیات پوری کر لو تو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ تو اگر قاعدہ اولیٰ ہے تو قیام کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو، اور قاعدہ اخیرہ ہے تو پھر بیٹھ کر بقیہ نماز مکمل کر لو۔ نیز حضور نے یہ بھی فرمایا، دوسری والی روایت، لا صلاۃ الا بتشہد، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم تشہد کا پڑھنا یا تشہد کی مقدار قاعدہ کرنا یہ فرض ہوگا۔ اس مضمون کی روایت کو صاحب کتاب نے ابن مسعود سے 3 سندوں کے ساتھ ذکر کیا۔ اس کے علاوہ ابن مسعود کے شاگردوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ حدیث کو مرفوعاً نقل کیا ہے، پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی نقل کیا، اور ان کا فتویٰ یہ ہے کہ تشہد اتمام صلاۃ کا سبب بنتا ہے، اور تسلیم اتمام صلاۃ کے اعلان کا باعث بنتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتمام صلاۃ کے لیے، نماز مکمل کرنے کے لیے تشہد لازم ہے اور تسلیم لازم نہیں، یعنی تشہد ضروری ہے، تشہد کی مقدار ٹھہرنا، قاعدہ اخیرہ کرنا یہ فرض ہے، اور سلام یہ فرض نہیں ہے۔ ہم نے حدیث کو 3 سندوں کے ساتھ پڑھ لیا۔ اب ابن مسعود کا جو قول ہے وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں جو مرفوعاً روایت کیا گیا ہے، وہ دیکھیے، فَرَوَوْا مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان حضرات نے پہلے وہ ذکر کیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ثم رَوَوْا مِنْ قَوْلِ عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے خود عبداللہ بن مسعود کا قول یعنی ان کا فتویٰ نقل کیا، جیسے کہ یہ فتویٰ ہے، ما حدثنا
ہاں یہ ہے، دیکھیے یہ بات پیچھے چلی گئی۔ ما حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا یحیی بن حسان قال حدثنا ابو وکیع عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص عن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، التشہد انقضاء الصلاۃ، تشہد جو ہے انقضاء صلاۃ ہے، یعنی تشہد کے ذریعے یہ نماز مکمل ہو جاتی ہے، یعنی اختتام نماز ہے تشہد۔ والتسلیم اذن بانقضائها، اور سلام جو ہے اس اختتام صلاۃ یعنی اس اختتام کی اجازت ہے یا اس کا اعلان ہے۔ تو یہاں تک جو ہے صاحب کتاب نے تشہد کی فرضیت پر پہلے ابن مسعود کی مرفوع روایتوں کو ذکر کیا، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول وہ بھی نقل کر دیا۔ ان تمام چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قاعدہ اخیرہ یہ فرض ہے۔ دوسری چیز آگے فرماتے ہیں، ثم قد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا ما يدل على ان ترک السلام غیر مفسد للصلاۃ۔ یہ دراصل ان لوگوں کے خلاف یہاں سے دلیل دے رہے ہیں جو حضرات سلام کو فرض قرار دیتے ہیں، جیسا کہ پہلی نشست میں گزر چکا ہے۔ جو فقہا نماز میں سلام کو فرض قرار دیتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں احناف کے یہاں لفظ سلام فرض نہیں ہے بلکہ یہ واجب کے درجے میں ہے، تو جو حضرات لفظ سلام کو فرض قرار دیتے ہیں ان کے خلاف کچھ حدیثیں یہاں ذکر کریں گے، اور ان حدیثوں سے یہ پتہ چلے گا کہ سلام یہ فرض نہیں ہے اور سلام کے چھوڑنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو اس مسئلے کی اور اسی چیز کی وضاحت کے لیے کچھ حدیثیں صاحب کتاب نے یہاں نقل کی ہیں۔ دیکھیے، ثم قد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا ما يدل على ان ترک السلام غیر مفسد للصلاۃ، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی روایتیں ذکر کی گئیں جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ سلام کے چھوڑ دینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر خمسا فلم یسلم فلما اخبر بصنیعہ فثنى رجلہ فسجد سجدتین۔ مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھیں، صلی الظہر خمسا، ظہر کی 5 رکعتیں ادا کر دی، فلم یسلم، اور جو ہے سلام نہیں پھیرا، فلما اخبر بصنیعہ، جب آپ کو اس عمل کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ نے 5 نمازیں یعنی 5 رکعت پڑھ لی ہیں، فثنى رجلہ فسجد سجدتین، تو آپ نے پاؤں مبارک کو ٹیڑھا کرتے ہوئے 2 سجدے کیے، 2 سجدے کیے۔ یہ ایک حدیث۔ اب یہ تو بغیر سند کے صرف ایک مضمون کے طور پر یہاں ذکر کر دیا گیا، اب اس کی کچھ سندیں ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کما حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا یحیی بن حسان قال حدثنا وہیب بن خالد عن منصور بن المعتمر عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ رضی اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک، یعنی یہ پوری سند ہے، اور اس سند کے ساتھ اسی طریقے کی حدیث نقل کی، یعنی پہلے حدیث کا متن ذکر کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کی سند ذکر کر دی گئی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر خمسا فلم یسلم فلما اخبر بصنیعہ فثنى رجلہ فسجد سجدتین، یہ اصل متن ہے۔ متن کو پہلے ذکر کر دیا اور اس کی سند کو بعد میں ذکر کیا۔ اب اس پر امام طحاوی کا تبصرہ سنیے، فرماتے ہیں وفی ھذا الحدیث، اس حدیث میں غور کیجیے کہ انہ ادخل فی الصلاۃ رکعۃ من غیرہا قبل السلام، بتانا کیا ہے کہ سلام فرض نہیں ہے، یہ چیز ثابت کرنا ہے۔ امام طحاوی کا تبصرہ سنیے، بلکہ ان الفاظ سے ہٹ کے پہلے میں اپنے الفاظ میں یہ چیز ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، جب کوئی نمازی قاعدہ اخیرہ سے کھڑا ہو جائے تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کوئی فرض چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، مثلا کوئی سجدہ وغیرہ چھوٹ گیا، تو یہ قیام فساد صلاۃ کا سبب بن جاتا ہے۔
سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کوئی سنت یا واجب ترک کر دیا اور کھڑا ہو گیا، تو یہ چیز یعنی یہ قیام فساد صلاۃ کا سبب نہیں بنتا، بلکہ سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ سجدہ ترک کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور سلام ترک کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، بلکہ سجدہ سہو سے کام چل جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سجدے کی طرح لفظ سلام یہ فرض نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ دعویٰ کہ ہمارا جو یہ دعویٰ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حضور نے ظہر کی نماز میں چوتھی رکعت کے بعد سلام پھیرے بغیر پانچویں رکعت پڑھ لی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فعل کا بتایا گیا کہ آپ لوگوں نے گویا کہ پیچھے سے تنبیہ کی یا حضور کو از خود معلوم ہوا، تو آپ نے سجدہ سہو فرما لیا اور نماز مکمل کر لی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سلام ترک کر کے پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا یہ مفسد صلاۃ نہیں ہے، اس لیے کہ سلام فرض نہیں ہے۔ اس کے برخلاف سجدہ چھوڑ کر کھڑا ہو جانا یہ مفسد صلاۃ ہے، اس لیے کہ وہ فرض ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ لفظ سلام سجدے کی طرح فرض نہیں بلکہ سنت ہے یا واجب ہے۔ ہمارے یہاں یہ واجب ہے، یعنی کہ سنت سے ثابت ہے۔ اب صاحب کتاب کی عبارت کو دیکھ لیجئے۔ امام طحاوی کہتے ہیں ففی ھذا الحدیث، بس اس حدیث میں یہ چیز ہے، انہ ادخل فی الصلاۃ رکعۃ من غیرها قبل السلام، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرے بغیر نماز میں اس کے علاوہ ایک رکعت داخل کر دی، یعنی 5 رکعتیں پڑھ لی۔ ولم یرا ذلک مفسدا للصلاۃ، اور اسے مفسد نماز نہیں سمجھا۔ ولو رآہ مفسدا لها اذا لأعادها، اور اگر آپ اسے مفسد نماز سمجھتے تو اس وقت نماز لوٹاتے۔ فلما لم یعیدها، لیکن جب آپ نے نماز نہیں لوٹائی، وقد خرج منها الى الخامسۃ، اور آپ 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، لا بتسلیم، یعنی بغیر سلام پھیرے 5ویں رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، دل ذالک، تو اس سے اس بات کی دلیل ملتی ہے ان السلام لیس من صلبها، کہ سلام نماز کے فرائض میں سے نہیں ہے۔ اللہ ترى، کہ آپ نہیں دیکھتے، لو کان جاء بالخامسۃ وقد بقی علیہ مما قبلها سجدۃ کان ذلک مفسدا للاربع لانہ خلطہن بما لیس منہن، یعنی کہ آپ نہیں دیکھتے اگر کوئی شخص 5ویں رکعت پڑھے اور اس کے ذمے پہلے کا کوئی سجدہ ہو تو یہ 4 رکعتوں کو باطل کر دیتی ہے، کیونکہ اس نے ان رکعت کو غیر کے ساتھ ملا دیا۔ بس اگر سلام فلو کان السلام واجبا کا وجوبی سجدۃ الصلاۃ، تو اگر سلام سجدہ نماز کی طرح واجب یعنی فرض ہوتا، لکان حکمہ ایضا کذالک، تو اس کا حکم بھی ایسا ہی ہوتا، ولکنہ بخلافہ فہو سنت، لیکن وہ اس کے خلاف ہے، بس ثابت ہوا کہ وہ سنت ہے یعنی واجب ہے۔ چلیے یہ ہو گیا صاحب۔ امام طحاوی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کی وضاحت فرما دی۔ آگے فرماتے ہیں وقد روی ایضا فی حدیث ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو سعید خدری کی ایک حدیث سے امام طحاوی یہاں اسی چیز کو مزید ثابت کرتے ہیں کہ سلام فرض نہیں ہے۔ روایت کیا ہے؟ روایت کے الفاظ دیکھ لیجئے۔ اذا صلی احدکم فلم یدری اثلاثا صلی ام اربعا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور اسے یہ پتہ نہ چلے کہ 3 رکعتیں پڑھا ہیں یا 4 رکعتیں پڑھا ہے، فلیبنی علی الیقین، تو اسے کیا کرنا ہے؟ جس تعداد کا اسے یقین ہو اس پر بنا کرے، وَيَدْعِ الشَّكَّ، اور شک کو چھوڑ دے، مثلا 3 اور 4 میں جس کا یقین ہے اس پر بنا کرے، مثلا 3 کا یقین ہے تو اس پر بنا کرے اور 1 رکعت اور پڑھ لے، اور شک جس میں ہے اس کو چھوڑ دے۔
فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَقَصَتْ فَقَدْ أَتَمَّهَا۔ تو اگر نماز کم ہو تو اسے پورا کر لے، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَقَصَتْ فَقَدْ أَتَمَّهَا، اگر نماز کم ہو تو اسے پورا کر لے۔ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ الشَّيْطَانِ، اور دو سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَ مَا زَادَ وَالسَّجْدَتَانِ لَهُ نَافِلَةً، اور اگر نماز مکمل ہو گئی ہے تو جو زائد پڑا ہے وہ اور دو سجدے اس کے لیے نفل ہو جائیں گے۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا معنی ہو گیا۔ اب اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت سن لیجیے۔ حدیث کیا ہے کہ حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور اس کو شک ہو جائے کہ اثلاث صلی اربعا، میں 3 رکعت پڑھا ہوں کہ 4 رکعت، تو جس مقدار پر یقین ہو اس مقدار کو اختیار کرے اور شک کو دور کر کے آخر میں 2 سجدے کر لے، اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ یہاں پر اصل میں دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نمازی کا یقینی رجحان 4 رکعت پڑھنے پر ہے، حالانکہ نفس الامر میں 3 رکعت پڑھی تھیں اس نے، تو اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ جب نمازی کو 3 رکعت پڑھنے کا یقین نہیں ہے بلکہ 4 رکعت کا یقین ہے اور سجدہ سہو کے ساتھ نماز پوری کر لی ہے تو اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ اور سجدہ سہو وسوسے میں ڈالنے والے شیطان کی رسوائی اور ذلت کی چیز ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کا یقین 3 رکعت پڑھنے پر ہے لیکن نفس الامر میں 4 رکعت پڑھ چکا ہے، تو اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا کہ وہ اپنے یقین پر عمل کرتے ہوئے 1 رکعت مزید پڑھ لے تاکہ یقین کے مطابق 4 رکعتیں ہو جائیں، اور نفس الامر میں جو زائد ہو چکا ہے، جو 1 رکعت زائد ہو گئی، وہ نفل بن جائے گی۔ اس کی وجہ سے نماز پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب ہمیں جو استدلال کرنا ہے یہاں پر، یہ دوسرے والے مسئلے سے۔ استدلال کس طریقے سے کہ دوسرے والے مسئلے میں کیا تھا کہ نمازی کو 3 رکعت پڑھنے کا یقین ہے لیکن حقیقت میں اس کی 4 رکعتیں ہو چکی ہیں، تو کیا حکم دیا؟ 1 رکعت اور ملا لے تاکہ یقین کے درجے میں اس کی نماز ہو جائے۔ اب 4 رکعت پڑھنے کے بعد اس نے 1 رکعت اور ملا لی تو 5ویں رکعت ملایا، تو 5ویں رکعت جب ملایا تو اس میں سلام تو نہیں پھیرا، تو سلام چھوڑ دیا اس نے، اور یہاں سلام چھوڑنا مفسد صلاۃ نہیں ہے کیونکہ حضور نے فرمایا اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ سلام سجدہ وغیرہ کی طرح فرض نہیں ہے، ورنہ اس کی نماز کا اعادہ لازم ہوتا۔ اب امام طحاوی کا جو ہے یہاں پر تبصرہ دیکھ لیں گے۔ دیکھیے امام طحاوی کیا کہتے ہیں، فقد جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخامسۃ الزائدۃ والسجدتین اللتین للسہو تطوعا، یہ دوسرے والے مسئلے کے طور پر ہے۔ یہ دیکھیے فقد جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخامسۃ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں رکعت اور سہو کے 2 سجدوں کو نفل قرار دیا، اور اس سے پہلے کی نماز کو اس کے ذریعے فاسد قرار نہیں دیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَلَاةِ بِذَلِكَ فَاسِدًا، اور اس کی وجہ سے پہلی گزری ہوئی جو رکعتیں تھیں ان کو فاسد قرار نہیں دیا۔ وَإِنْ كَانَ الْمُصَلِّي قَدْ خَرَجَ مِنْهَا إِلَيْهِ، اگرچہ نمازی اس یعنی فرض نماز سے اس نفل نماز کی طرف نکل گیا، یعنی 4 سے 5 کی طرف نکل گیا، جب بھی حضور نے اس کی نماز کو فاسد قرار نہیں دیا۔ فثبت بذلك، تو اس سے یہ ثابت ہوا ان الصلاۃ تتم بغیر تسلیم، کہ بغیر سلام کے بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ وان التسلیم من سننها، ہاں سلام پھیرنا یہ واجبات نماز میں سے ہے، لا من صلبها، فرائض نماز میں سے نہیں ہے۔ امام طحاوی آگے فرماتے ہیں فَكَانَ تَصْحِيحُ مَعَانِي الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ، یعنی پس اس باب میں روایات کے معنی کی تصحیح اس بات کو واجب کرتی ہے۔ فَكَانَ تَصْحِيحُ مَعَانِي الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ يُوجِبُ، اس باب میں
آثار کے معانی کی تصحیح اس چیز کو واجب کرتی، کس چیز کو؟ ما ذهب الیہ الذین قالوا، اس چیز کو جس کی طرف یہ لوگ گئے ہیں۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ لا تتم الصلاۃ حتی یقعد مقدار التشہد، نماز مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ تشہد کی مقدار قعود نہ کیا جائے۔ کیوں؟ لأن حدیث علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد احتمل ما ذکرنا، کیونکہ حضرت علی کی روایت سے اسی چیز کا احتمال ہو سمجھ میں آتا ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی حضرت علی کی روایت میں اسی بات کا احتمال ہے۔ واختلف فی حدیث عبداللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ما وصفنا، اور عبداللہ بن عمر بن عاص جو حضور سے روایت کر رہے ہیں اس حدیث میں اختلاف ہے، جیسے کہ ہم ذکر کر دیے۔ وَأَمَّا حدیث ابن مسعود فَهُوَ الَّذِي لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ، اور عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث گزری اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ خلاصہ ہے۔ عمر بن عاص کی جو پہلی روایت گزری تھی جس میں تشہد کا قعود کا تذکرہ نہیں تھا اور آخری سجدے کے بعد نماز کو مکمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ حدیث مختلف فی ہے، اور حضرت علی کی جو حدیث ہے وہ ہمارے معنی کا احتمال رکھتی ہے، اور ابن مسعود کی حدیث میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ لہذا یہی چیز قرین سنت ہے، اور حدیث پاک سے یہی چیز ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں یہی فرمایا کہ قعود ضروری ہے، البتہ سلام یہ ضروری کا مطلب فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ یعنی یہ جو بیان کیا گیا تھا پیچھے کہ قعود جو ہے یہ ضروری ہے، اس سلسلے میں امام طحاوی نے ابن مسعود کی روایت نقل کی، اور اس کے بعد جو ہے ابن مسعود کی روایتوں کی 3 سندیں ذکر کی، پھر ان کا قول ذکر کیا۔ اس کے بعد دوسرے درجے مسئلہ یہ آیا تھا کہ سلام یہ فرض نہیں ہے، تو سلام کی عدم فرضیت پر ایک حدیث عبداللہ بن مسعود کی تھی جو مختلف فی بھی نہیں تھی، اور دوسری حدیث ابو سعید خدری کی تھی۔ تو ان دونوں حدیثوں سے یہ ثابت کیا کہ سلام فرض نہیں ہے۔ اب یہ تو روایات کا معاملہ تھا۔ اب اس کے بعد وَأَمَّا وَجْهُ ذَلِكَ مِن طریق النظری، نظر پیش کریں گے اس بات پر کہ سلام یہ فرض نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو نظر ہے اور قیاس ہے اس سلسلے میں وہ، اور اس کے علاوہ جو دوسرے مضامین ہیں، ابھی اس باب کا کچھ حصہ باقی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ خیال رہے ہمارا آئندہ جو سبق شروع ہوگا وہ اما وجہ ذالک من طریق النظری، یعنی سلام کی عدم فرضیت پر امام طحاوی کا جو قیاس ہے، اس قیاس کو ہم آئندہ نشست میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں دیکھ لیجئے، یہاں پیجوں کا تھوڑا سا فرق ہے، یہاں سے وَأَمَّا وَجْهُ ذَلِكَ مِن طریق النظری، یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہمارے اندی نشست ہوں گی۔